اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلدشت سیزن 2 از قلم شیخ زادی، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 20۔ نماز پڑھ کر جب وہ فارغ ہوئی تو کچھ دیر یوں ہی مصلی پر بیٹھی رہی۔ وہ کچھ سوچ نہیں رہی تھی، ذہن بالکل خالی تھا، نہ کوئی بات، نہ کوئی سوال اور نہ ہی کوئی ڈر۔ تمہارے گھر میں آج اتنی نا امیدی، اتنا غصہ اور اتنا دکھ ہے کہ میں جب چاہوں جس کو چاہوں نقصان پہنچا سکتی ہوں۔ عرشیہ کے کانوں میں اس کی آواز آئی۔ وہ بالکل عرشیہ کے کان کے پاس کھڑی بول رہی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، عرشیہ نے بنا کوئی تاثر دیے کہا۔ تمہاری بیٹی کو لے کر جاؤں گی، اس کی آواز میں چہک تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، عرشیہ خوف سے دھیمی آواز میں چلائی۔ اپنے لیے لڑنے کی تو اس میں ہمت آ گئی تھی، لیکن اولاد کے نام پر اسے آج بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ چڑیل یہ بات بھانپ گئی تھی، تبھی اسے اس کی اولاد کے ذریعے کمزور کر رہی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، آواز اور قریب سے آئی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، عرشیہ نے ٹوٹے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہاری بیٹی ویسے بھی ہم جیسوں سے بچ نہیں پائے گی۔ تم صرف ایک مجھے دیکھ سکتی تھی تو تمہاری پوری زندگی ایسی گزری۔ تمہاری بیٹی سب کو دیکھ سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، تم اسے کس کس سے بچاؤ گی؟ کس کس کو اس کے پاس آنے سے روکو گی؟ بہتر ہے میں ہی لے جاؤں۔ آواز مزید سے مزید بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس بار عرشیہ نے چلاتے ہوئے پورے غیظ و غضب سے کہا تو وہ فوراً ہی کمرے سے چلی گئی۔ عرشیہ اس کے جانے کے بعد خوف سے لڑکھڑاتے ہوئے علینا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کبھی وہ اپنی آنکھ سے بہتے آنسو کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتی تو کبھی علینا کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ علینا، علینا، خود کو سنبھال کر اس نے علینا کے ماتھے پر اپنے لب رکھے ہی تھے کہ وہ ایک دم گھبرا کر علینا کا نام پکارنے لگی۔ علینا، کیا ہو گیا بیٹا؟ اب وہ اپنے ہاتھ سے علینا کا ماتھا اور ہتھیلیاں چیک کر رہی تھی۔ یا اللہ، اتنا تیز بخار! عرشیہ کے تو ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ اس نے فوراً ہی بھاگ کر دوا کا ڈبہ اٹھایا اور پھر اس میں بخار کا سیرپ ڈھونڈنے لگی۔ علینا کی حالت دیکھ وہ کچھ منٹوں پہلے ہوئی بات بالکل بھول گئی تھی۔ نہ اسے وہ چڑیل یاد تھی، نہ ہی اس کی کوئی دھمکی۔ تم سوئی نہیں؟ زاویار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، پریشے کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ایک دم بولا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ بابا کیسے ہیں؟ پریشے نے سوال کیا۔ پہلے سے بہتر، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائیں۔ زاویار کا انداز بے انتہا تھکا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پریشے نے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ زاویار یہ کہتے ہوئے پریشے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ پریشے نے نظریں چرائی، شاید وہ اپنی لال آنکھیں زاویار کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کہتے ہی زاویار پریشے کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں تھک گیا پریشے، زاویار نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں، پریشے نے آہستہ سے زاویار کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بظاہر یہ ایک عام سا عمل تھا جو زاویار کی طرف سے ہوا تھا، لیکن اس عمل نے پریشے کے اندر خود اعتمادی کی لو کو جگا دیا تھا۔ جگایا تھا کہ اس کا شوہر اسی کا ہے۔ یہ احساس اس وقت اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس بات پر مجھے پورا یقین ہے، لیکن پھر بھی دل ڈر رہا ہے، خوف ہے۔ زاویار کی آنکھ سے آنسو بہتا ہوا اس کے کان کے پاس چلا گیا۔ شیطان ہمیں خوفزدہ کر کے ہی تو بہکاتا ہے۔ اب اللہ پر کامل یقین رکھیں اور ہر خوف کو اپنے دل سے نکال دیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پریشے جو کہ خود خوفزدہ تھی، کہتی چلی گئی۔ اب نہ جانے وہ یہ بات زاویار کو سمجھا رہی تھی یا خود کو۔ تم بھی تھک گئی ہوگی، ایک کام کرو، تھوڑی دیر سو جاؤ تم بھی، زاویار نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کہا اور پھر اپنا چشمہ اتار کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ پریشے نے ہلکا سا سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنے پیروں کو اٹھا کر بیڈ پر سیدھا کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے فاریہ کی کہی گئی ایک ایک بات یاد آئی۔ بری سوچ اور بد اخلاقی بھی ایک بیماری اور کمزوری ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری بیماریاں جسمانی ہوں۔ کسی بیمار شخص کی باتوں کا اثر لے کر اگر کچھ سوچ رہی ہو تو مت سوچو۔ زاویار جو کہ خود سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، پریشے کو اپنے پیروں کو دیکھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ بس سو رہی ہوں، یہ کہہ کر پریشے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زاویار جانتا تھا کہ اسے بہت مشکل ہوئی ہوگی، لیکن آج اس نے بالکل سہارا نہیں دیا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ فاریہ کی باتوں کو اور زیادہ سوچے۔ کیسی طبیعت ہے اب جعفر بھائی کی؟ ظفر شاہ نے فکر مندی سے ٹہلتے ہوئے کان سے فون لگائے ہوئے کہا۔ بابا ویسی ہی ہے، دوسری طرف سے روحان نے جواب دیا۔ ایسا ہے تو میں آ رہا ہوں، اب تم لوگ گھر آ جاؤ، ظفر شاہ نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ رہنے دے آپ، ہم دونوں یہاں ٹھیک ہیں، روحان نے روکنا چاہا۔ نہیں بیٹا، پوری رات گزر گئی، میں آرام سے سو کر اٹھ گیا ہوں،
تم آ جاؤ اور تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر بے شک چلے جانا، میں منع تھوڑی کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ظفر شاہ نے فون بند کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ بیٹا زاویار کہاں ہے؟ کمرے سے نکلتے ہی ان کی نظر پریشے پر پڑی تو اس سے پوچھا۔ وہ تو ناشتہ کرتے ہی چلے گئے تھے، کہہ رہے تھے پہلے ہسپتال جائیں گے پھر حریم کی ضمانت کے لیے کورٹ جائیں گے، پریشے نے جواب دیا۔ فاریہ آئی تھی کیا نیچے؟ ظفر شاہ کو جاتے جاتے ایک دم فاریہ کا خیال آیا۔ آخری دفعہ جب ان کی اس سے بات ہوئی تھی تو اس نے ان پر عجیب انکشاف کیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک وہ ان کے سامنے نہیں آئی تھی، نہ ہی حالات ایسے تھے کہ اس سے بات کی جاتی۔ فاریہ کا نام سنتے ہی پریشے خوفزدہ سی ہوئی، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھی، لیکن اس کی جانب سے کی گئی تذلیل نے اس کی ذات پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے؟ اچھا پریشان مت ہو، دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ظفر شاہ اس کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ بنا کوئی وجہ جانے وہاں سے یہ کہہ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پریشے نے ایک نظر سیڑھیوں سے اوپر کی جانب دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور پھر فاریہ کو کال ملائی۔ فون ایک ہی بیل میں اٹھا لیا گیا تھا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، پریشے نے چھوٹتے ہی کہا۔ پہلے اپنے شوہر سے بات کرو، اس سے پوچھو کہ تم سے پہلے اس کی زندگی میں کون تھا۔ یہ کہہ کر فاریہ نے فون کال کٹ کر دی اور پریشے کی تو جیسے کسی نے جان ہی خشک کر دی ہو۔ اسے اس پل پر شدید افسوس ہوا جس پل اس نے فاریہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس بات کا جواب تو وہ بہت پہلے سے جانتی تھی، لیکن فاریہ کی شادی کے روز زاویار کے جواب نے ہر بات پر پردہ ڈال دیا تھا۔ مجھے ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے انہیں فون کیا۔ اول تو کچھ تھا نہیں، اور اگر تھا بھی تو یہ بات گزرے وقت کی ہے اور آج اس سے بہت الگ اور منفرد ہے۔ پریشے دل ہی دل میں خود کو سمجھا رہی تھی، لیکن آج یوں بھی تو منفرد ہے کہ تم معذور ہو۔ محبتوں کو مانند پڑھنے میں وقت نہیں لگتا اور پرانی محبتیں اجاگر ہونے میں بھی وقت نہیں لیتی۔ پریشے نے پھر سے ہم کلامی کی۔ یا اللہ، یہ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، اگر اس نے کوئی بات کہہ دی تو ضروری نہیں کہ میں یوں سوچوں۔ یا اللہ میرے دماغ کو سکون عطا کر دے پلیز۔ پریشے نے اپنی آنکھیں بند کر کے ویل چیئر پر سر کو ٹکراتے ہوئے اپنے رب سے فریاد کی۔ پریشے کی آنکھ آنیا کی آواز سے ایک دم کھلی۔ ہاں بولو، پریشے نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یار تھوڑی دیر مائز کو سنبھالو گی؟ تم ٹھیک ہو؟ آنیا کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن پریشے کی آنکھ میں آنسو دیکھتے ہی اس نے فوراً پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کہیں جا رہی ہو کیا؟ پریشے نے مختصر سا جواب دے کر آنیا سے سوال کیا۔ ہاں ایک ضروری کام ہے، آنیا نے نظریں ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا۔ الینا کیسی ہے اب؟ پریشے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سو رہی ہے، بخار اترا تھا تھوڑی دیر لیکن اب پھر تیز ہو رہا ہے، آنیا نے سرسری سے جواب دیا، البتہ چہرے پر فکر اب بھی برقرار تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، پریشے نے ویل چیئر کو آنیا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ایک کام ہے، آنیا نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ سکندر کے پاس جانے کی غلطی بھی مت کرنا، وہ بھروسے کا شخص نہیں ہے۔ پریشے کی بات سنتے ہی آنیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ آنیا نے حیرت سے جواب دیا۔ میں نے صبح سن لیا تھا جب تم انہیں بتا رہی تھی۔ دیکھو آنیا، ہو سکتا ہے اس کے پاس خیر ہو، لیکن اس کے پاس شر زیادہ ہے، اور اگر اس کے پاس واقعی ثبوت ہوا بھی تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہمیں دے دے گا؟ تم خود کو خطرے میں مت ڈالو، اگر کوئی ثبوت ہوگا بھی تو خود سامنے آ جائے گا۔ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک جلد از جلد اسے ہمارے حوالے کر دے، لیکن یوں اس طرح بالکل مت جانا۔ مائز کو سنبھالنا کوئی بڑی بات نہیں، میں آرام سے اس کو اپنے پاس رکھ لوں گی، لیکن تمہیں سکندر سے ملنے بالکل نہیں جانے دوں گی۔ پریشے کے چہرے پر سختی اتر آئی تھی۔ اچھا نہیں جا رہی، لیکن ایک شرط پر، آنیا نے وہی پریشے کی ویل چیئر کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسی شرط؟ پریشے نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ آنیا نے پریشے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یار حالات دیکھو گھر کے، بس اسی وجہ سے آنکھ بھر آئی۔ پریشے نے بات کو ٹالا۔ پکا نا؟ تمہاری آنکھوں میں اتنا غم کیوں ہے پھر؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم بہت الجھن میں ہو۔ میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے میں تم سے پوچھوں، میرا دل بے چین ہو رہا ہے تمہاری یہ اداس پریشان آنکھیں دیکھ کر۔ آنیا بضد تھی۔ آنیا کا بنا کچھ جانے یہ اصرار دیکھ کر پریشے کا دل بھر آیا اور دو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھ سے بے ساختہ بہتے چلے گئے۔ کیا ہو گیا یار؟ آنیا نے فوراً اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہارا یہ خلوص دیکھ کر دل بھر آیا۔ تم سب کتنا پیار کرتے ہو نا مجھ سے، حالانکہ میں تم سب کے کسی کام کی نہیں، الٹا بوجھ ہوں تم سب پر، پھر بھی تم سب مجھے اتنا اپنا پن دیتے ہو۔
پریشے اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو پاگل لڑکی، کس نے کہا تم کچھ نہیں دے رہی؟ تمہارا ساتھ کافی نہیں ہے کیا؟ اور دیکھو ابھی تو تم نے مجھے ایک غلط قدم اٹھانے سے روکا، ورنہ میں تو جا رہی تھی نا خود کو نقصان پہنچانے۔ آنیا نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے دلاسا دینے کے انداز میں کہا، خود ترسی کا شکار نہ بنو۔ اللہ پاک کو وہ لوگ بالکل پسند نہیں جو نقصان کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے محبت کرنے والا شوہر عطا کیا ہے، اللہ پاک نے زندگی عطا کی ہے، اور کیا چاہیے؟ سوچو اگر زاویار بھائی کے دل میں تمہارے لیے محبت ہی نہ ہوتی تو؟ آنیا نے سوال کیا۔ کیسے پتا کہ محبت ہے یا مجبوری یا پھر ہمدردی؟ پریشے اداس تھی اور اکثر اداسی ناشکری کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کیا تمہیں محبت اور مجبوری کا فرق نہیں پتا؟ اپنے دل سے پوچھو اگر نہیں پتا تو۔ آنیا کو پریشے کی بات بہت بری لگی تھی۔ یار تمہیں ایک بات یاد ہے، میں کہتی تھی کہ یہ فاریہ آپی کو پسند کرتے ہیں۔ پریشا روانی میں بولتی چلی گئی۔ پاگل ہو کیا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تب بھی تمہارا وہم تھا اور آج تو یہ بات بے جا ہے۔ آنیا حیرت اور کوفت کے ملے جلے تاثرات دیتے ہوئے بولی۔ تو پھر فاریہ آپی نے اس بات کی تصدیق کیوں کی؟ وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں ان سے دور ہو جاؤں، اور ساتھ ہی وہ چاہتی ہیں کہ میں ان سے پوچھوں کہ ان کو ماضی میں کس سے محبت تھی۔ بتاؤ آنیا میں کیا کروں؟ کیا وہ اسی لیے واپس آئی ہیں؟ کیا انہوں نے انہیں بلایا ہے؟ کیا واقعی پرانی محبتیں ختم نہیں ہوتی؟ پریشے اب زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ پاگل ہو کیا، میں آج ہی بابا سے بات کر کے انہیں واپس بھجواتی ہوں۔ تم اپنے دل سے یہ سب وہم نکال دو۔ زاویار بھائی جان تم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت ان کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتی ہے۔ ماضی میں کیا تھا کیا نہیں وہ ماضی کے پنوں میں رہ گیا۔ تم زاویار بھائی کا حال ہو اور ان کا مستقبل بھی۔ زاویار بھائی کو ایسا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور رہی بات آپی کی تو انہیں تم نظر انداز کرو، ان کا علاج میں کرتی ہوں۔ آنیا کو ایک طرف پریشے کے لیے دکھ ہو رہا تھا تو دوسری طرف فاریہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میری بات غور سے سنیں، ابھی سے لے کر اگلے کچھ گھنٹوں تک آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ شاویز حریم کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، اور حریم سر جھکائے سن رہی تھی، جیسے اسے اس کی بات میں ذرا بھی دلچسپی نہ ہو۔ کسی سے بھی کچھ نہیں کہیے گا، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، آپ نے چپ رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بہکائے یا بہلائے یا پھر ڈرائے، آپ نے خاموش ہی رہنا ہے۔ شاویز نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس بار حریم نے ہلکی سی سر کو جنبش دیتے ہوئے جواب دیا۔ ایک اور بات پوچھنی ہے۔ شاویز نے حریم کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا۔ کیا تم کسی دانیال کو جانتی ہو؟ شفق کا کوئی دوست یا کوئی اور؟ شاویز نے سوال کیا، لیکن اس بار لہجہ تھوڑا سا بدلا ہوا تھا۔ دانیال؟ حریم گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ سفید خشک ہونٹ بامشکل ہی مکمل کھل پا رہے تھے۔ تمہاری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا؟ ہاں، ایک لڑکا تھا تو دانیال ہی نام تھا اس کا، شاید وہ شفق کو پسند کرتا تھا۔ کیوں؟ حریم نے سوچ کر جواب دیا۔ چلو بس یہی پوچھنا تھا، باقی فکر مت کرے، تھوڑی دیر میں آپ باہر ہوں گی۔ یہ کہہ کر شاویز اٹھا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ آپ کو باہر نکلنے کی خوشی نہیں؟ حریم کے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیکھ کر شاویز کے جاتے قدم رک گئے۔ اس سب کو کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا ہی ہے۔ جب تک قاتل نہیں ملتا، شک کی تلوار ہم دونوں پر لٹکی رہے گی۔ بہتر ہے یہ سب مجھ پر ہی ختم ہو جائے۔ حریم نے بے تاثر چہرہ لیے جواب دیا اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ حریم کا جواب سن کر شاویز نے اپنی مٹھیاں بینچ لی۔ اسے نہ جانے کیوں اس وقت اورحان سے شدید جلن محسوس ہوئی تھی۔ دانیال کا پتہ لگانا ہے زاویار صاحب، شاویز نے کمرے سے باہر آتے ہی کہا، جہاں زاویار اور اورحان اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، مجھے بتایا ابھی اورحان نے، میں نے کہہ دیا ہے، پتہ چل جائے گا، زاویار نے جواب دیا۔ وہ ان دونوں کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ حریم کا کہنا ہے کہ وہ شفق کو پسند کرتا تھا۔ آپ یونیورسٹی سے پتہ کریں۔ جب سے شاویز باہر آیا تھا اس نے ایک بار بھی اورحان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک منٹ، ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ اورحان کا فون ایک دم بجا، تو وہ یہ کہہ کر تھوڑی دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ بولو۔ پکی بات ہے، تم نے صحیح سے پتہ کیا ہے نا؟ کسی اور سے پوچھو۔ ٹھیک ہے، پوچھ کر بتانا، شکریہ بہت بہت۔ شاویز ویسے تو اورحان کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ بغور سن رہا تھا۔ پتہ چل گیا، دانیال ہماری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا تھا، شفق کا دور کا رشتہ دار بھی تھا اور 1 سال سے ملک سے باہر ہے۔ اورحان نے فون بند ہوتے ہی ان دونوں سے کہا، 1 سال سے باہر ہے، پتہ کرنا ہوگا کہ شفق کے قتل سے پہلے سے باہر ہے یا بعد میں گیا تھا، زاویار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ کہاں گیا ہے تو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ تم پوچھو، زاویار نے اورحان کی جانب دیکھ کر کہا۔
مزید معلوم کرنے کا کہا ہے، دیکھے پتہ چلے گا تو بتائے گا۔ اورحان فون کو گھماتے ہوئے بولا، میں پتہ کرتا ہوں، یہ کام بہت آسان ہے میرے لیے۔ شاہویز یہ کہتے ہوئے ان دونوں سے دور چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زاویار اور اورحان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آنیہ کے پاس سکندر کی کال آئی تھی۔ زاویار نے کہا، کیوں؟ اورحان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ اسے اس وقت سکندر اور آنیہ کے مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ شفق اور حریم سے ریلیٹڈ ثبوت ہیں اس کے پاس، اس کے بدلے میں آنیہ کو اس کے پاس جانا ہوگا۔ زاویار فکر مند تھا۔ سکندر، اس کا کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے تو ضرور شفق کے کیس سے، ایسا تو نہیں کہ اسی نے شفق کو مارا ہو۔ اورحان نے کڑی سے کڑی ملائی۔ ایسا ہوتا تو وہ ثبوت کیوں دیتا؟ ہو بھی سکتا ہے وہ بس جال بچھا رہا ہو آنیہ سے بدلہ لینے کے لیے۔ میں نے فی الحال تو آنیہ کو منع کر دیا ہے، اگر پھر بھی کوئی راستہ نہیں دکھا تو پھر دیکھیں گے کیا کرتے ہیں۔ اب ایک بچی کو بچانے کے لیے گھر کی دوسری بچی کو تو بلی کا بکرا نہیں بنا سکتے نا۔ زاویار کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ سکندر حادثے سے ایک دن پہلے ملا تھا شفق سے، اور ہوٹل سے وہ کہاں گیا کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کچھ شک ہے کہ وہ شفق کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا، لیکن فی الحال کوئی ثبوت نہیں۔ اگر وہ حادثے کے وقت وہیں تھا تو چانسز ہیں کہ اسی نے اس کا قتل کیا ہو۔ اورحان گہری سوچ میں ڈوبا کہہ رہا تھا، 1 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ شاہویز نے واپس آتے ہی پورے سٹائل سے کہا تو وہ دونوں ہی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، میں ذرا ہسپتال سے ہو آتا ہوں، بابا کی طبیعت رات کو خراب ہو گئی تھی، انہیں دیکھ آؤں، تب تک تم دونوں جا کر ضمانت کا کام کر لو، اور پلیز حریم کو کچھ مت بتانا۔ زاویار نے ان دونوں سے کہا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، بہتر ہے تم اس سب سے دور ہٹ جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم کیوں اس سب کے بیچ میں پڑ رہے ہو؟ چڑیل کے سامنے وہ پرنور شخصیت کھڑی تھی جس سے وہ بہت غصے میں بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں یہیں روک دینا چاہتا ہوں، یہیں رک جاؤ، دین اسلام پر ایمان لے آؤ اور یہ سب چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ وہ دوزخ کو جن و انس سے بھر دے گا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی کہ شیطان کے کہے پر چلنا تمہارے لیے گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ اس پرنور شخصیت نے غیظ و غضب بھرے لہجے میں تنبیہ کی۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، وہ بچی میرے قابو میں ہے۔ میں اس گھر میں ظفر کے پیچھے آئی تھی، پھر مجھے عرشیہ مل گئی، میں نے ظفر کا پیچھا چھوڑ دیا، لیکن عرشیہ نے مجھ سے دور رہنے کو چنا، اور اب اس کی بیٹی ہماری دنیا سے واقف ہے، ہمیں دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے، تو میں کیوں اس کو اپنی دنیا میں نہیں لے کر جاؤں؟ مجھے وہ مل جائے گی، اس کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تم کیوں مجھے روک رہے ہو؟ تم بھی تو یہی کرو گے اس کے ساتھ۔ آخر میں جن و انس کبھی ایک دوسرے کو خیر نہیں پہنچا سکتے۔ جہاں ان انسانوں کو پتہ چلے ہم موجود ہیں وہ کسر نہیں چھوڑتے ہمیں تنگ کرنے میں، اور ویسے ہی ہم بھی کرتے ہیں، یہ سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ اگر تم انہیں کچھ نہیں کہو گے تو وہ کہیں گے، اور اگر وہ نہیں کہیں گے تو تم کسی بات پر بھڑک اٹھو گے۔ مجھے مت روکو، آخر میں تم بھی اس بچی کو لے جانے ہی والے ہو۔ اس چڑیل کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ کیا تمہارا ساتھ اس کے لیے برا نہیں؟ جانتے بوجھتے تم بھی تو یہی کر رہے ہو، جبکہ تم تو نیک ہو۔ اس نے طنز کیا۔ میں نے کب کہا کہ میں اسے لے کر جاؤں گا؟ اچھا، تو کیا جب وہ بڑی ہو جائے گی اور اپنی زندگی کے بڑے فیصلے لے گی، اس کی زندگی میں کوئی اور آئے گا تو کیا تم سے یہ سب برداشت ہوگا؟ میں نے آج تک کسی کو یہ سب برداشت کرتے نہیں دیکھا۔ میرا اور عرشیہ کا جنس بھی ایک تھا، تب بھی مجھ سے اس کی شادی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ تم کیا کرو گے؟ وہ میری بیٹی جیسی ہے، اور اب تو میں اس سے نہیں ملتا۔ ہاں ہاں ہاں، مخالف جنس میں جب تک خون کا رشتہ نہ ہو وہ نامحرم ہوتے ہیں، وہ کبھی تمہاری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ چلو تم اسے کچھ نہیں کہو گے، مان لیا، لیکن جس کو پتہ چلے گا کہ ایک لڑکی ہے جو ہم جیسوں کو دیکھ سکتی ہے، کیا وہ اس پر وار نہیں کریں گے؟ کب تک بچاؤ گے اسے؟ ایک وقت آئے گا اس کا جسم یہ سب برداشت ہی نہیں کر سکے گا، تب کیا کرو گے؟ فی الحال میں تمہیں روک رہا ہوں، تم رک جاؤ۔ یہ صحیح نہیں، تم اس بچی کے ساتھ غلط کر رہی ہو، اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دو۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کون صحیح اور کون غلط ہے؟ تمہیں ان انسانوں کی حاکمیت قبول ہوگی لیکن مجھے نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ چڑیل جنگل کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ پرنور شخصیت وہیں کھڑی اسے دیکھتے رہی۔ جی بولے۔ ابھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ ایک دم زاویار کا فون بجا۔ موبائل کی سکرین پر کسی دوسرے ملک کا نمبر دیکھ اس نے فوراً ہی کال اٹھا کر جواب دیا۔ میں مسقط پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں، کیا میری بات زاویہ شاہ سے ہو رہی ہے؟ پولیس والے کا لہجہ سخت تھا۔ جی بولے، میں زاویہ شاہ ہی بات کر رہا ہوں۔
زاویہ نے ایک آنکھ حیرت سے چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کسی دانیال کو جانتے ہیں؟ دانیال حسین؟ پولیس والے نے صرف نام بتایا، لیکن زاویہ کے لیے ابھی یہ نام ہی کافی تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ میرا نام نہیں جانتے، بلکہ شاید مجھے ہی نہیں جانتے۔ آپ ان سے شفق کا پوچھیں، وہ اسے جانتے ہیں۔ دانیال جو کہ ہتھکڑی باندھے وہیں بیٹھا تھا ایک دم بولا۔ چپ کر جا، برابر میں کھڑے ایک پولیس والے نے زور سے اس کے سر پر مار کر اسے چپ کروایا تھا۔ آپ کس دانیال کی بات کر رہے ہیں؟ زاویہ نے تصدیق کے لیے پوچھا۔ کیا آپ شفق کو جانتے ہیں؟ اس پولیس والے نے دانیال کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کون شفق؟ شفق بٹ؟ زاویہ کے لیے واقعی حیرت کی بات تھی۔ مزید تصدیق نے اس کے اندر الگ ہی خوشی اور تشکر کی لہر دوڑا دی تھی۔ جی، آپ بتا سکتے ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں؟ اس پولیس والے نے سوال کو گھمایا۔ آپ انہیں بتائیں نا کہ وہ زندہ ہے۔ دانیال پھر سے بیچ میں بولا تو اس بار اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید ہوا۔ ہمارے پاس ایک شخص یہاں آیا ہے جس کا نام دانیال ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ یہاں مسقط میں مس شفق کے ساتھ آیا تھا۔ پولیس والے نے اپنی بات مکمل کی تو کچھ پل کے لیے مکمل سناٹا ہو گیا، کیونکہ یہ بات زاویہ نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچی تھی۔ آپ لائن پر موجود ہیں زاویہ صاحب؟ اس پولیس والے نے سوال کیا۔ جی میں موجود ہوں۔ زاویہ اس سے زیادہ جواب نہ دے سکا، کیونکہ اگر جو اس نے سنا وہ سچ تھا تو اس کے تمام مسائل یہیں ختم ہو جانے تھے۔ میں تم سے ناراض ہوں۔ ایک بڑے سے میدان میں جہاں کہیں کہیں بڑے بڑے درخت موجود تھے، وہاں ایک بینچ پر وہ بیٹھی تھی کہ اس کے کان میں اسے اپنی ماں کی آواز آئی۔ امی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ آپ آ گئی؟ اب آپ کہیں نہیں جائیے گا، فاریہ نے کوثر شاہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے فاریہ۔ کوثر شاہ کے چہرے پر افسوس تھا۔ میں نے کیا کیا امی؟ میں تو بس سچ کہتی ہوں آپ کی طرح۔ یہ آپ نے ہی تو مجھے سکھایا تھا۔ آپ ہی تو کہتی تھی کہ خوش رہنا سیکھو، میں وہی تو کر رہی ہوں۔ فاریہ ناسمجھی سے بولی۔ دل آزاری کو سچ کا لبادہ نہ اڑاؤ، تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے۔ میرا جانا تو طے تھا، میں سکندر کے ہاتھوں نہ جاتی تو کسی اور طرح چلی جاتی، لیکن جو تم نے کیا وہ میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ میری سمجھدار بچی کب اتنی ناقص العقل ہو گئی کہ اسے اچھے برے کی تمیز نہ رہی۔ کوثر شاہ کے چہرے پر افسوس تھا۔ امی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، سب کو ان کا آئینہ دکھایا ہے۔ فاریہ صفائی دینے لگی۔ پتہ ہے غلط کی سب سے بری بات کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ صحیح لگتا ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی چیز صحیح لگ رہی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہی ہو۔ تمہاری ماں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا۔ ہاں، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ان غلطیوں کے پیچھے میرا مقصد، میرا ارادہ برا نہیں تھا، بس فیصلہ غلط تھا۔ تم میری بیٹی ہو اور میری کرواہٹ تم میں آئی ہے، لیکن میں تو اپنے شوہر کی باوفا بیوی تھی، اپنے بچوں کے لیے مضبوط سہارا تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم اپنے ہی شوہر کو چھوڑ آئی۔ تمہیں اپنے بچوں پر بھی رحم نہ آیا؟ جس طرح تمہیں میری ضرورت ہے، تمہارے بچوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھی؟ کوثر شاہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ فاریہ کی آنکھ اچانک سے کھل گئی۔ وہ تیز سے سانس لیتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر کے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ خود کو سنبھالتی ہوئی وہ واش روم چلی گئی۔ واش روم سے باہر آتے ہی اس نے مصلی بچھایا اور پھر ظہر کی نماز ادا کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سکون سے نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کچھ مانگ ہی نہ سکی۔ شاید یہ شرمندگی تھی، اس کے الفاظ تھے جو اس کے دل کو پریشان کر رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں سے چھپا لیا اور پھر زور زور سے رونے لگی، اس طرح کہ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں خود غرض ہو گئی۔ بہت مشکل سے اس نے روتے ہوئے اپنی زبان سے اعتراف کیا۔ یہ اعتراف اس قدر مشکل تھا کہ اس کے بعد وہ پھر سے کچھ نہ کہہ پائی۔ کیا کہتی؟ وہ جان گئی تھی کہ وہ ہی غلط ہے، اور جب ضمیر جاگتا ہے تو انسان کو سر تا پیر ہلا دیتا ہے، وہ تک یاد دلاتا ہے جس کو اس نے اہمیت تک نہیں دی ہوتی۔ تم اس سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ شاہویز نے اورحان کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ ضرورت نہیں ہے، کہا۔ محبت کرنے کے لیے پہلے کوئی اپنا ہونا چاہیے۔ شاہویز نے طنز کا جواب طنز سے ہی دیا۔ سر شاہویز کی سیکرٹری تقریباً بھاگنے کے انداز میں شاہویز کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ شاہویز کو اس کے ہانپتے کامتے وجود پر غصہ آیا۔ سر، وہ میرے پاس میسج آ گیا، مجھے آپ کی خبر دینے کے لیے اچھی خاصی رقم آفر ہوئی ہے۔ اس لڑکی کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ تو بیوقوف لڑکی، مجھے بآواز بلند کیوں بتا رہی ہو؟ باتوں کو راز رکھنا نہیں آتا کیا؟ دوبارہ فون آئے تو آفر قبول کر لینا، اور اس بات چلاکی سے کام لینا، اور ضیاء کو نمبر دے دو جس نمبر سے فون آیا ہے، اسے بولو اس کی جانچ کرے۔ شاہویز نے سخت لہجے میں کہا۔ سر، فون نہیں آیا، کسی نے پرچی بھیجی تھی، اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔
اور تم اتنی سی بات لے کر میرے پاس آ گئی۔ اس پرچے کا اب میں کیا کروں؟ کوئی سراغ ملے تو بتانا، اور خدا کا واسطہ ہے عقل سے کام لو ورنہ میری نوکری چھوڑ دو، شاہویز نے چلاتے ہوئے کہا۔ آرام سے بات کرو، لڑکی ذات ہے، اورحان ایک دم ان دونوں کے بیچ میں حائل ہوتے ہوئے بولا۔ لڑکی ذات؟ شاہویز نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہویز کے جاتے ہی اورحان نے اس لڑکی سے سوال کیا۔ اس لڑکی نے سر کو جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ ان دونوں کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، دونوں ہی اس طرح کے رویے کے عادی تھے۔ اورحان کو اس لڑکی پر بہت ترس آیا۔ کیوں کرتی ہو اس کے پاس کام جب وہ اتنی بری طرح سے بات کرتا ہے تو؟ اورحان کو شاہویز پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا کام ہے یہ، انہوں نے مجھے جاب پر رکھا ہی ڈانٹ کھانے کے لیے تھا، یہ کہہ کر وہ لڑکی اورحان کو کنفیوز کر کے چلی گئی۔ ہو گیا افسوس تو کام کر لیں، شاہویز نے دور سے آواز لگائی تو اورحان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کے لیے برا مت مانو، وہ اس سب کے پیسے لیتی ہے۔ اسے ابھی ٹائم نہیں ہوا اس لیے پکی نہیں ہوئی، ورنہ اس سے پہلے جو لڑکی تھی اسے تم دیکھتے کیسی چیتی ہو گئی تھی، شاہویز نے اپنے کوٹ کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ اورحان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے کیونکہ ابھی وہ لڑکی بھی یہی کہہ کر گئی تھی۔ میں اسے ڈانٹتا ہوں تو میرے دشمنوں کو لگتا ہے وہ مجھ سے غصے میں آ کر انہیں میری خبر دے گی تو وہ اسے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح چھپے ہوئے دشمن سامنے آ جاتے ہیں۔ شاہویز یوں ہی ثبوت اکٹھے کرنے میں ماہر نہیں تھا۔ شاہویز نے پوری شان سے اپنی تعریف کی۔ پتہ چل رہا ہے کسی دن وہ اصل میں بک گئی، اورحان نے طنز کیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہی شاہویز ایک کمرے کے اندر داخل ہو گیا، اورحان بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ ایک بڑے سے صاف ستھرے کمرے میں ایک شخص سفید کپڑوں میں ملبوس کچھ کاغذات کو غور سے پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر شاہویز پر پڑی اس نے فوراً ہی فائل بند کر دی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شاہویز کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ تم خود کیوں آ گئے؟ اپنے کسی لڑکے کو بھیج دیتے، میں کام کر دیتا، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنوں کے لیے خود ہی محنت کرنی ہوتی ہے جج صاحب، اور آپ سے بھی کئی دن ہو گئے تھے ملاقات نہیں ہوئی، میں نے سوچا خود جا کر ملنا بہتر ہوگا۔ شاہویز کا انداز دوستانہ تھا، لیکن شاہویز کی بات نے اورحان کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کیا میری بات اس وقت دانیال سے ہو سکتی ہے؟ زاویہ نے لمبی خاموشی کے بعد جواب دیا۔ نہیں، پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ جانتے ہیں مس شفق کو؟ پولیس والے نے بدلے میں سوال کیا۔ جی میں جانتا ہوں، زاویہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ سوال مختصر تھا۔ نہیں، اس کے قتل کا مقدمہ میری اپنی بہن پر چل رہا ہے، لیکن جو بات دانیال صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس میں صداقت ہے تو یہ خبر میرے لیے اس وقت بہت بڑی ہے۔ زاویہ کا لہجہ بالکل پروفیشنل تھا، جبکہ اس کی آنکھیں تمام جذبات کی عکاسی بھرپور کر رہی تھی۔ دیکھیں، یہ شخص دانیال غیر قانونی طریقے سے ہمارے ملک میں آیا ہے، نہ تو اس کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ ہی ویزا، نہ ہی کوئی ثبوت۔ اس پر مسلسل بے بنیاد کہانیاں ان کے کیس کو مزید بدتر کرتی جا رہی ہیں۔ جہاں یہ اپنے ٹھکانے کا بتا رہے ہیں وہاں کسی کے رہنے کے کوئی آثار نہیں ملے، جس کے ساتھ رہ رہے تھے وہ 1 سال پہلے مر چکی ہے۔ اس پولیس والے نے اب کی بار تھوڑا سکون سے آہستہ آہستہ کہا۔ ان سے بولے سکندر سے تصدیق کر لے، وہ بھی جانتا ہے کہ وہ شفق زندہ ہے۔ آپ لوگ میری بات کا یقین کریں، وہ بہت شاطر ہے، اس نے سب کو خریدا ہوا ہے، وہ زندہ ہے۔ دانیال بنا کسی چیز کی پرواہ کیے حلق کے بل چلانے لگا۔ دانیال کی آواز زاویہ نے سن لی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ دانیال اس کیس کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ اسے ڈیپورٹ کر دیں، کیونکہ اگر شفق زندہ نہیں ہے تو ضرور یہی شخص اس کا قاتل ہے۔ میں آپ کو کاغذات بنوا کر بھیجتا ہوں۔ زاویہ نے واپس سے کورٹ کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا اور پھر فون بند کر دیا۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک اور نمبر پر کال ملائی اور پھر فون کان سے لگایا۔ جی بھائی جان، آنیہ نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ سکندر نے کب کہا تھا تمہیں آنے کو؟ اور وہ کیا بتا رہا تھا کہ وہ کتنے بجے امریکہ کے لیے نکلے گا؟ زاویہ تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دوپہر تک کا کہا تھا۔ آنیہ کا جواب سنتے ہی زاویہ نے فون بند کر دیا اور پھر کورٹ روم کے اندر چلا گیا، ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے فون پر کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہاں شہزاد، پوری ٹیم لے کر ایئرپورٹ پہنچو، میں تمہیں ایک نام اور تصویر بھیج رہا ہوں، اسے کسی بھی حال میں ملک چھوڑنے نہیں دینا۔ ایک اور بات، کوشش کرنا کسی کو بھی معلوم نہ ہو کہ وہ شخص کون ہے۔ زاویہ یہ کہتے ہوئے ایک کمرے کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ جج کے کمرے کے باہر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے دروازے پر ہلکی سی ناک کی۔ جی بولے، اندر سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا۔ میں شاہویز صاحب کے ساتھ ہوں، یہ کہتے ہوئے زاویہ نے اپنا کارڈ بھی دکھایا۔ 1 منٹ،
زاویار کا کارڈ لے کر وہ لڑکا اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس لڑکے نے زاویار کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آج تو لگتا ہے کوئی خاص دن ہے، پہلے شاہویز صاحب اور اب زاویار صاحب خود۔ جج کا لہجہ ہلکا سا دوستانہ تھا لیکن انداز میں رعب اب بھی موجود تھا۔ سر، اس کیس سے جڑا ایک نام سکندر شیخ بھی ہے، جس پر پولیس ڈپارٹمنٹ کو شک ہے کہ اگر مس حریم نے شفق کا قتل نہیں کیا ہوگا تو ضرور اس نے کیا ہوگا۔ زاویہ نے بنا ادھر ادھر کی بات کیے آگے بڑھتے ہوئے سیدھا کہا، اس کے پاس ابھی وقت بہت کم تھا، اسے کیسے بھی کر کے دانیال کو ملک واپس بلانا تھا اور سکندر کو ملک چھوڑنے سے روکنا تھا۔ اس بات کا فیصلہ کورٹ روم میں کیا جائے گا۔ جج نے زاویار کی بات سن کر مختصر سا جواب دیا، سر وہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، مجھے اس کی گرفتاری کا وارنٹ چاہیے، وہ ابھی کچھ دیر میں ملک چھوڑ دے گا۔ زاویار نے تحمل سے اپنی بات پیش کی، کہیں یہ سب تم اس لیے تو نہیں کر رہے کہ حریم تمہاری بہن ہے؟ تم اسے میرے سامنے بے قصور ثابت کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کر رہے؟ تم میرے ایک اچھے دوست ہو اور میں تمہاری بہت عزت بھی کرتا ہوں، لیکن کون قصوروار ہے اور کون بے قصور یہ کمروں میں نہیں عدالت میں طے کیا جاتا ہے۔ جج نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، سر اگر یہ کہانی بنائیں گے تو فائدہ تو ایسے بھی نہیں ہوگا، کیس کی سنوائی کے دن سب کچھ سامنے آ ہی جانا ہے۔ اگر سکندر واقعی میں مجرم ہوا تو اس کو پکڑنے کا یہ موقع ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ ویسے بھی سکندر شیخ پر اور بھی الزام ہے، اگر وہ اس کیس میں مجرم قرار نہیں بھی پائے تو دوسرے کسی مقدمے میں مجرم ثابت ہو ہی جائیں گے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ اریسٹ وارنٹ جاری کر دیں۔ سکندر نے خود اعتمادی سے کہا تو جج نے اس کی بات نہیں ٹالی۔ ویسے بھی اس جج کے ساتھ سکندر کے تعلقات زاویار کی بنسبت زیادہ اچھے تھے اور اس تعلق کا فائدہ ان سب کو آج بہت ہوا تھا۔ شاہویز کی بات سنتے ہی جج نے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا۔ آپ کے پاس اس کے خلاف ابھی کوئی گواہ یا ثبوت ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے اسے بنا کسی ثبوت کے گرفتار کیا تو یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔ جی میرے پاس ایک گواہ ہے۔ زاویار مطمئن تھا۔ اریسٹ وارنٹ ملتے ہی وہ تیزی سے اس روم سے باہر نکل گیا۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو وہ یوں ہی جا کر اسے پکڑ لیتا، لیکن ایئرپورٹ پر اسے پکڑنے کے لیے کسی ایسے کاغذ کی ضرورت تھی جو اندر تک رسائی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے، اور اب وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر آ سکتے ہیں کیا؟ عرشیہ ایک ہاتھ سے علینا کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے فون کان پر لگائے روحان سے بات کر رہی تھی۔ بخار نہیں اترا کیا ابھی تک علینا کا؟ روحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر صاحب بھی آئے تھے گھر، کہہ رہے ہیں بظاہر کوئی وجہ نہیں معلوم ہو رہی، دوا دے دی ہے، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہلکا ہوا تھا بخار، لیکن اب پھر تیز ہو رہا ہے۔ عرشیہ بہت مشکل سے خود کو سنبھال رہی تھی۔ میں آتا ہوں، پھر ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ روحان نے ایک نظر مڑ کر جعفر شاہ کو دیکھا اور پھر نیچے منہ کر کے بولا۔ اس وقت وہ خود کو بے بس سا محسوس کر رہا تھا، رات بھر کی تھکان الگ اور اپنوں کی تکلیف کا دکھ الگ۔ بابا آپ؟ ابھی وہ عرشیہ کو کچھ کہتا کہ سامنے سے آتے ظفر شاہ کو دیکھ اس کے دل کو سکون ملا۔ بابا آ گئے ہیں عرشیہ، میں آتا ہوں گھر، تم تیار رہو۔ روحان نے یہ کہہ کر فون بند کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ ہاں بیٹا چلو اب تم دونوں گھر چلے جاؤ، میں یہاں رک جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ظفر شاہ نے آتے ہی ان دونوں کو گھر جانے کا کہا۔ روحان بھائی آپ جائیں، میں یہی رہوں گا، زنین نے صاف انکار کیا۔ بیٹا میں جانتا ہوں تم اپنے باپ کا خیال رکھنا چاہتے ہو، لیکن ایسے تم کسی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے۔ تم اپنے جسم میں موجود طاقت سے زیادہ تو کسی چیز کا سہارا نہیں بن سکتے نا، اس لیے دوسروں کا خیال کرو، بالکل کرو، لیکن اس سے پہلے اپنا خیال کرو۔ جاؤ جا کے فریش ہو آؤ، تب تک میں تمہارے بابا کا بہت خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ ظفر شاہ بہت پیار سے زنین کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تو وہ انکار نہ کر سکا۔ یار تو ایسی عجیب اوٹ پٹانگ جگہوں پر ہی کیوں لے آتا ہے ہر بار؟ دو لڑکے بیگ کندھے پر ڈالے ایک دوسرے سے بات کرتے چلے جا رہے تھے۔ تو جگہ نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ لگ رہا ہے نا، فلموں والا ماحول، سنسان رستہ، ٹوٹی پھوٹی فیکٹری، تم نہ مزہ نہیں لیتے ہو ایسی جگہوں کا۔ دوسرے لڑکے نے اس کے بازو پر مارتے ہوئے کہا۔ اس سے اچھا کسی اچھے سے ہوٹل وغیرہ میں چلتے یا پھر پٹھان کی ہی چائے پی لیتے، لیکن نہیں، پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ ویوز ملتے ہیں میری جان ایسی جگہوں کے۔ چل تو اب میری ویڈیو بنا، ایک چکر لگائیں گے اندر کا اور پھر چلے جائیں گے، پھر پلاتا ہوں نا تجھے پٹھان کی چائے، فکر کیوں کرتا ہے؟ پہلے لڑکے نے ہاتھ میں موبائل دیتے ہوئے کہا اور پھر سٹائل مارتے ہوئے اس فیکٹری کے اندر جانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس لڑکی کی تمام ایکٹنگ دھری کی دھری رہ گئی۔
جو لڑکا موبائل ہاتھ میں لیے اندر داخل ہو رہا تھا اس کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ ان کے سامنے ایک شخص بری طرح زخمی پڑا تھا۔ ابے آگے کیوں جا رہا ہے؟ پتہ نہیں کس کی لاش ہے، کہیں ہم نہ پھنس جائیں۔ اس لڑکے نے موبائل ہاتھ میں ابھی تک ویسے ہی پکڑا ہوا تھا۔ دیکھنا تو ہوگا نا کہ لاش ہے بھی کہ نہیں، آگے والے لڑکے نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ اب کی بار اس نے ویڈیو کو بند کیا اور پھر موبائل پر 15 ڈائل کیا۔ نہیں یار، پولیس کے چکر میں نہیں پھنسنا۔ وہ دونوں ہی بڑی بری طرح خوف زدہ ہو رہے تھے۔ یار بلانا تو ہوگا نا، اگر یہ زندہ ہوا اور ہمارے چھوڑ جانے پر مر گیا تو گناہ بھی تو پھر ہمیں ہی ملے گا نا۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ فون پر کسی نے ہیلو کہا۔ کچھ پل تو وہ دونوں موبائل کو دیکھتے رہے، پھر ہمت کر کے پولیس کو اس جگہ اور اس شخص کے بارے میں سب بتا دیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس اس جگہ پہنچ گئی تھی۔ وہ شخص زندہ تھا لیکن بری طرح زخمی تھا۔ پولیس کو اس کے والیٹ سے اس کا نام اور پتہ معلوم ہو گیا تھا۔ موبائل کی مدد سے اس کے گھر والوں کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے تھے؟ ایمبولینس میں وہ آدمی ہاسپٹل روانہ ہو گیا تھا اور اب پولیس ان دونوں سے پوچھ تاچھ کر رہی تھی۔ ہم تو یہاں میرے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرنے آئے تھے سر، اس لڑکے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ دکھاؤ پھر کیا بنائی ویڈیو؟ پولیس والے نے روب سے پوچھا۔ اس لڑکے نے ویڈیو کھول کر اس پولیس والے کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ سر، لگتا ہے اس شخص کو اس حالت میں پہنچانے والا کوئی اناڑی تھا، حوالدار نے موقع واردات سے برآمد موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا مل گیا ایسا؟ اناڑی تو تھا ہی، تبھی تو اسے مارنا تک نہیں آیا۔ اس پولیس والی کی نظریں ان لڑکوں کی ویڈیو پر تھی جبکہ وہ جواب اس حوالدار کو دے رہا تھا۔ یہ دیکھے، میسج میں ایک نمبر سے دھمکیاں بھری ہوئی ہیں اور بعض تو اس میں جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں ہیں۔ علی، تم مجھے مل جا ایک بار۔ علی دھوکے باز، کہاں چھپا ہوا ہے؟ علی تو ہے کہاں؟ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تم نے مجھے ہی دھوکہ دیا۔ مجھے مل جا ایک بار، بس کبھی معاف نہیں کروں گا تجھے۔ پتہ لگاؤ یہ کس کا نمبر ہے، دیکھتے ہیں یہ کون ہے جو ثبوت مٹانے کے بارے میں بھی نہیں سوچتا۔ پولیس والے نے ان لڑکوں کا موبائل واپس انہیں دیتے ہوئے کہا اور پھر اپنی جیب میں ڈال کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں زاویار ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا جہاں اس کی ٹیم پہلے سے اس کی منتظر تھی۔ سر، کس کو ڈھونڈنا ہے؟ اسی کی ٹیم کے ایک آدمی نے پوچھا۔ کچھ بھی نام ہو سکتا ہے، بس پتہ کرو یہاں سے امریکہ کون کون گیا ہے یا جا رہا ہے اکیلا۔ نہ تو نام سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا نہ ہی حلیے سے، وہ ضرور چھپ کر امریکہ بھاگ رہا ہوگا۔ زاویار کی نظریں ایئرپورٹ پر موجود ایک ایک شخص کا احاطہ کر رہی تھی۔ تم جا کر تمام CCTV فوٹیج دیکھو 2 بجے کے بعد کی، اور تم دونوں جاؤ اور ایک ایک پیسنجر کی لسٹ دیکھو اور تمام نام ایک جگہ شارٹ لسٹ کرو۔ مجھے یہ کام منٹوں میں چاہیے۔ زاویار نے آرڈر دیے اور خود کچھ آدمیوں کے ساتھ اندر چلا گیا جہاں بہت سے پیسنجرز موجود تھے۔ وہ ایک ایک کو دیکھ رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا لیکن ابھی تک اس کے ہاتھ سکندر کو لے کر کوئی ثبوت نہیں لگا تھا کہ اس کی نظر ایک عجیب چہرے پر پڑی۔ کچھ دیر کے لیے وہ ساکت کھڑا اس چہرے کو پہچاننے لگا۔ سر، یہ دیکھیں، یہ لوگ آج امریکہ کے لیے نکلنے والے ہیں۔ ان کی فلائٹ 1 گھنٹہ ڈیلے ہے، جس میں 5 آدمی ہیں جو کہ اکیلے سفر کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے آدمی نے ایک کاغذ زاویار کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ پتہ کرو ان 5 کے بارے میں اور ایئرپورٹ حکام سے بھی کہہ دو کہ ان 5 کو بنا تفتیش کے اندر نہ جانے دیں۔ ان 5 پر پہرا سخت کر دو۔ یہ کام تم خود کرنا، مجھے اس شخص کو لے کر کسی پر بھروسہ نہیں۔ زاویار یہ کام خود ہی کرتا لیکن ابھی جو اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا اسے اس کی تصدیق کرنی تھی اور یہ تصدیق ابھی بہت ضروری تھی۔ سر، آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ زاویار کو بے چین پا کر اس نے سوال کیا۔ ہاں بس میں آیا، تم دھیان دو۔ زاویار یہ کہتے ہوئے اس عورت کے پیچھے چلا گیا جو کہ زاویار کی موجودگی سے بے خبر ایئرپورٹ سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ کر دیا نا تم نے جو تمہیں کرنا تھا۔ آنیہ کو اپنے موبائل پر ایک میسج ریسیو ہوا۔ آنیہ نے اس میسج کو پڑھ تو لیا تھا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ میسج کس نے کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا نمبر بلاک کر دو گی تو میں تم سے رابطہ نہیں رکھ پاؤں گا؟ تجھے، تیرے بیٹے کو اور تیرے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور پھر تب ہی پاکستان سے جاؤں گا۔ اگلے میسج کو پڑھ کر آنیہ کے پیروں سے زمین نکل گئی لیکن اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو ایک دم اسی نمبر سے فون آنے لگا۔ فون اٹھاؤ۔ فون کٹ ہوتے ہی ایک اور میسج ملا جس میں اس تحریر کے ساتھ بہت سے نامناسب الفاظ بھی موجود تھے۔ آنیہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہونے لگے۔ تو نے بتایا ہے نا زاویار کو میرے بارے میں، اچھا خاصا چلا جاتا تو کچھ مہینوں کے لیے سکون آ جاتا تم لوگوں کی زندگی میں، لیکن تم لوگوں کو چین کہاں ہے؟ اب بھگتنا مجھے، تم لوگوں کو اب نہیں چھوڑوں گا، دیکھ لینا ایک ایک کو مار دوں گا۔
मैसेज लिखने के बाद सिकंदर ने टैक्सी ड्राइवर को चलने का कहा। कहाँ जाना है सर? टैक्सी ड्राइवर ने सवाल किया। किसी भी अच्छे होटल ले चलो। सिकंदर की नज़रें एयरपोर्ट पर थी, जहाँ से वो अभी छुपते छुपाते बहुत मुश्किल से निकल कर आया था। महंगे या सस्ते? टैक्सी ड्राइवर ने हंसपे मामूल सवाल किया। ले चलो बस। पुलिस वालों को एयरपोर्ट से बाहर आता देख सिकंदर ने हड़बड़ाते हुए कहा। अरे फैसल! उस टैक्सी ड्राइवर ने एक पुलिस वाले की तरफ देखकर आवाज़ लगाई तो सिकंदर एकदम हैरत से उसे देखने लगा। उसके पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। क्या हो गया? उसे क्यों बुला रहे हो? सिकंदर ने खुद को संभालते हुए पूछा। अरे सर, वो मेरा भाई है छोटा। टैक्सी ड्राइवर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हाँ हाँ ठीक है, घर जाकर मिल लेना भाई से। अभी चलो, मुझे देर हो रही है। सिकंदर ने हाथ के इशारे से उसे चलने का कहा और फिर शीशे से बाहर देखने लगा, इस तरह कि उसका हाथ उसके आधे मुंह को छुपाए हुए था। चल रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर को सिकंदर का अंदाज देख अजीब लगा। उसने एक नज़र सिकंदर का जायज़ा लिया और फिर टैक्सी स्टार्ट कर दी, जबकि सिकंदर की नज़रें अभी भी उन्हीं पुलिस वालों पर थी। गाड़ी अब एयरपोर्ट से थोड़ी दूर आ गई थी। उसने अपने मुंह से हाथ हटाते हुए सीट से टेक लगा ली। मैं पकड़े जाने से नहीं डरता। ये लोग आज मुझे पकड़ ले, मुझे कैद कर दें या फांसी पर चढ़ा दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक बार मैं तुमसे तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी ज़िंदगी छीन लूँ, फिर खुशी खुशी खुद मौत को गले लगाऊंगा। बस एक बार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे अपनों को मारना है। अब मेरा मकसद तुम्हारी आंखों में खौफ और दुख देखना है, तभी मुझे सुकून मिलेगा आनिया। दिल ही दिल में आनिया से कहता वो सीट से टेक लगा गया। उसकी आंखों में अजीब हैबत, अजीब कराहत नमूदार हो गई थी। इस वक्त वो किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। टैक्सी ड्राइवर भी एक पल के लिए उसके चेहरे को देखकर परेशान हुआ और फिर उसने अपनी नज़रें रास्ते की जानिब कर ली। परेशान क्यों हो रही हो? डॉक्टर ने कहा तो है कि वो बस सो रही है। अक्सर होता है कि बच्चे बुखार में ज़्यादा सो जाते हैं, कमज़ोरी हो रही होगी उसे। अब तुम परेशान मत हो। अर्शिया और रूहान अलीना को लिए घर वापस आ रहे थे। लेकिन पूरा दिन हो गया, सुबह से एक लुकमा नहीं गया इसके मुंह में, ना दवा के लिए उठी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अर्शिया ने अलीना को अपने सीने से लगाते हुए कहा। तुम्हारे सामने कहा तो था मैंने डॉक्टर साहब को कि इसे एडमिट कर लें। तुमने सुना तो था उनका जवाब। अब पुरस्कून हो जाओ, जब उठ जाए तो खिला देना कुछ ना कुछ। तुम शुक्र करो कि बुखार उतर गया इसका। रूहान भी फिक्रमंद था, लेकिन वो अभी अपनी फ़िक्र जाहिर करके अर्शिया को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था। आपको याद है अलीना की वो आवाज़ जो मुझे और आपको आई थी? अर्शिया ने अपनी एक आंख से बहता आंसू पूंछते हुए कहा। हाँ, रूहान को भी एकदम वो बात याद आई। उसके बाद से अब तक अलीना सो रही है। आपको ये अजीब नहीं लगता? और वो, अर्शिया कहते कहते रुकी। परेशान मत हो, अल्लाह है ना। वसवसों का शिकार मत बनो, अल्लाह से अच्छे की दुआ करो। अर्शिया की बात सुनकर रूहान का दिल भी डूब कर उभरा था, लेकिन अभी उसका दिल कोई इस तरह की बात को कबूल नहीं करना चाह रहा था। कुछ कह रही थी तुमने बात अधूरी छोड़ दी? रूहान ने सवाल किया। कुछ नहीं। पहले अर्शिया ने सोचा कि रात वाली बात रूहान को बताए, लेकिन फिर रूहान की रात भर की थकावट को देख उसने कुछ नहीं कहा। हिरा आप ही कल आ रही हैं, उनका फ़ोन आया था, रूहान ने स्टीयरिंग घुमाते हुए बताया। खैरियत? अर्शिया को हैरत हुई। हाँ, मैंने मना किया था, लेकिन उन्हें हरीम की गिरफ्तारी का पता चल गया है, बस इसी वजह से आ रही हैं, रूहान ने जवाब दिया। क्या ज़रूरत थी? यहाँ तो मुश्किलात यूं ही चलती रहती हैं। अर्शिया दिल बर्दाश्ता हुई। कैसी बातें करती हो तुम भी? मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं होता है, वक्त है ये भी गुजर जाएगा। बस अगर हिम्मत और सब्र से काम लो तो अल्लाह की रज़ा देकर जाएगा, रूहान ने गाड़ी को घर के सामने रोकते हुए कहा। पता नहीं क्या कहूँ क्या नहीं, दिल में उम्मीद भी है और खौफ भी, ढेरों सवाल भी हैं और उन सब सवालों के जवाब भी पता हैं। अजीब उलझ गया है जहन, अर्शिया ने परेशान होते हुए कहा। क्योंकि तुम थक गई हो, सारी रात की जागी हुई हो और फिर पूरा दिन भी यूं ही गुजर गया, ना कुछ खाया ना आराम किया। इंसानी जिस्म है, थक जाता है। अब एक काम करना, पुरस्कून होकर सो जाना। देखना जब उठोगी तो इंशाल्लाह अलीना भी उठ चुकी होगी और तुम भी अच्छा महसूस करोगी, रूहान ने पुरस्कून अंदाज में कहा। नहीं, अलीना जब तक उठकर कुछ खा नहीं लेती मुझसे आराम नहीं हो पाएगा, अर्शिया ने ममता भरे अंदाज में अलीना को देखते हुए कहा। तो तुम चाहती हो कि जब अलीना उठे तो तुम उसका ख्याल रखने की बजाय इतना थकी हुई हो कि तब सो जाओ? देखो अभी वो सो रही है तो उसके सराहने जागने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी आराम कर लो, थोड़ी ताकत बहाल हो जाएगी तो खूब ध्यान रखना उसका। ठीक है, चलो अब गाड़ी से उतरो।
یہ کہہ کر روحان گاڑی سے اترا اور پھر دوسری طرف آ کر عرشیہ کی گود سے علینا کو لے کر گھر کی جانب چلا گیا۔ عرشیہ گاڑی سے اتر تو گئی تھی لیکن اس کی نظریں جنگل کی جانب تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا غصہ تھا، خوف تھا۔ روحان کے پیچھے جانے کے بجائے اس نے نہ جانے کیا سوچتے ہوئے اپنے قدم جنگل کی جانب کر لیے۔ روحان جو کہ سمجھ رہا تھا عرشیہ اس کے پیچھے آ رہی ہے، وہ بڑے احتیاط سے اپنا سارا دھیان علینا پر مرکوز کیے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فاریہ، رات ہو گئی تھی، ظفر شاہ بھی گھر آ گئے تھے۔ اپنے کمرے میں جاتے جاتے انہیں فاریہ کا خیال آیا تو وہ سیڑھیوں سے اوپر کی جانب بڑھتے فاریہ کے کمرے کے پاس آ کر بولے۔ کچھ پل سوچنے کے بعد انہوں نے گہرا سانس لیا اور پھر ہلکی سی دستک دے کر اس کا نام پکارا۔ فاریہ بیٹا، ایک بار پھر نام پکارا۔ فاری میری بچی۔ اس بار ظفر شاہ کی آواز ذرا سی بھرائی تھی۔ بابا۔ فاریہ نے دروازہ کھولا تو اس کی لال آنکھیں دیکھ ظفر شاہ کا دل بھر آیا۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا فاریہ؟ ظفر شاہ یہ کہتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہوئے جہاں عجیب سی نحوست چھائی ہوئی تھی۔ مکمل طور پر پھیلا ہوا کمرہ، ہلکی لائٹ جلی ہوئی، ڈریسنگ پر نہ جانے کب سے مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، فرش پر جگہ جگہ کچرا اور کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایک پل کے لیے ظفر شاہ کا دل چاہا کہ فاریہ کو اپنے کمرے میں لے جائیں، لیکن پھر بیٹی کا حال دیکھ کچھ بھی نہیں بولے۔ بابا میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، فاریہ نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اپنوں کا انتظار نہیں کرتے بچہ، اپنوں سے ملنے میں پہل کرتے ہیں۔ انتظار تو رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھو نا، مجھے بھی صبح سے تم سے بات کرنے کا انتظار تھا، اب کیا ہم دونوں ہی انتظار کرتے رہتے تو پھر بات کیسے ہوتی؟ ظفر شاہ نے بہت دھیمے لہجے میں کہا۔ بابا میں نے سب برباد کر دیا، فاریہ رونے لگی تھی۔ تو اب سب صحیح کر لو، یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے، ظفر شاہ نے اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے صوفے پر بٹھا کر کہا۔ کیسے بابا، کیسے صحیح کر لوں؟ مجھ میں ہمت نہیں کسی کا بھی سامنا کرنے کی۔ مجھے خود پر حیرت ہے، میں نے ایسا کیا ہی کیوں؟ میں نے کچھ کہنے یا کرنے سے پہلے ایک بار بھی سوچا کیوں نہیں؟ میں تو ہر بات سوچ سمجھ کر کرتی تھی، تو میری عقل پر ایسی کون سی بیوقوفی کی پٹی چڑھ گئی کہ میں سب کچھ بنا سوچے سمجھے بولتی چلی گئی؟ مجھے خود پر افسوس ہو رہا ہے بابا، کاش میں نے وہ سب نہ کہا ہوتا، یا کاش میرا ضمیر ہی نہیں جاگتا۔ بابا مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے۔ فاریہ اپنے بال نوچنے لگی تو ظفر شاہ نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سیدھے کیے۔ اس وقت فاریہ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو صحیح کرنا کچھ مشکل نہیں، اگر پشیمانی دل سے ہو تو سامنے والے کے دل کو ضرور چھوتی ہے، اور اگر سامنے والا معاف نہ کر سکا تو دل دکھا کر معافی مانگ لینے سے بات دل سے نکلتی نہیں ہے بابا۔ فاریہ کی آنکھیں اس کی شرمندگی صاف ظاہر کر رہی تھی۔ یہ ضروری تو نہیں کہ جب ہم معافی مانگے تب سامنے والا جھٹ سے معاف کر دے۔ دل دکھانا آسان ہوتا ہے بیٹا، معاف کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی غلط کام کرنے کی معافی مانگنی ضرور چاہیے، اور اگر پشیمانی ہو تو اس میں دیر تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اگر سامنے والا معاف نہیں بھی کرے گا تو کم سے کم تمہیں تو اطمینان آ جائے گا نا میری بچی۔ ظفر شاہ بہت پیار سے فاریہ کو سمجھا رہے تھے۔ اگر وہ اس وقت گزشتہ رات والی فاریہ ہوتی تو شاید بات الگ ہوتی، شاید ان کا انداز کچھ مختلف ہوتا، لیکن ابھی تو وہ مکمل طور پر الگ فاریہ تھی۔ اچھا یہ بتاؤ رمیز کے ساتھ کیا ہوا ہے، تحمل سے بتانا، ظفر شاہ نے فاریہ کا ہاتھ بہت پیار سے پکڑ کر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، طلاق دے دی، اور اب تو مجھے نکال دیا، مجھے اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے، فاریہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ کب؟ مجھے کیوں نہیں بتایا یہ سب؟ ظفر شاہ نے حیرت اور غم کے ملے جلے اثرات لیے پوچھا۔ امی جانتی تھی، امی نے کہا تھا کہ وہ عدت کا وقت ختم ہونے تک سب صحیح کر دیں گی، لیکن وہ خود چلی گئی۔ میں کیا کرتی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب کو کیا بتاؤں، کیسے سب کا سامنا کروں، تو میں نے یہ سب کر دیا۔ اپنا ایک عیب چھپانے کے چکر میں میں نے خود کو ہزاروں عیبوں سے بھر دیا بابا۔ فاریہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اچھا تو یہ بتاؤ تمہاری امی کے علاوہ یہ بات کس کو پتہ ہے؟ ظفر شاہ نے بڑے ضبط سے پوچھا۔ زنین کو پتہ ہے، اس نے رمیز پر کیس بھی کیا ہوا ہے۔ دیکھے نا بابا، اس نے میری اتنی مدد کی اور میں اسے بھی کھری کھوٹی سناتی رہی۔ میں بہت ہی بڑی احسان فراموش نکلی بابا، میں نے ایسا کیوں کیا آخر؟ فاریہ کو بہت بعد میں پچھتاوا ہوا تھا، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں، بس پشیمانی اور پچھتاوا بچا تھا جو کہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ چلو بس اب رونا بند کر دو، جو ہو گیا سو ہو گیا، وعدہ کرو آگے کبھی ایسا نہیں کرو گی، اور اب اپنا حال سدھارو، مجھے اپنی بیٹی واپس چاہیے، سمجھی؟ میری سمجھدار سب کو سنبھالنے والی فاریہ مجھے واپس چاہیے۔ ظفر شاہ نے فاریہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تایا جان کیسے ہیں بابا؟ آپ تو آج وہاں رہنے والے تھے نا؟ فاریہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔
تایا جان ٹھیک ہیں، پہلے سے بہتر ہیں۔ زاویار وہاں آ گیا تھا تو اس نے مجھے بھیج دیا۔ دعا کرو کہ وہ جلد سے جلد گھر آ جائیں۔ ظفر شاہ کے چہرے پر ایک دم فکر پریشانی سی آئی۔ زاویار کو آرام کرنے گھر بھیج دیتے بابا، میرا مطلب ہے زاویار بھائی کو۔ فاریہ نے اپنی غلطی درست کی۔ وہ آ جائے گا رات میں، ہو سکتا ہے بھائی جان کے ساتھ ہی واپس آ جائے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ دعا کرو کہ وہ جلد سے جلد تندرست ہو جائیں۔ انشاءاللہ بابا وہ ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ، فاریہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اب اٹھو اور سب سے پہلے اپنا کمرہ صاف کرو۔ تمہاری امی ہوتی نا تو ابھی تک نہ جانے کتنی باتیں سنا چکی ہوتی۔ ظفر شاہ نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ امی آج بھی ہیں بابا، انہوں نے ہی تو مجھے میری غلطی کا احساس دلایا ہے۔ آپ کا دل دکھایا تھا نا تو فوراً ہی مجھے ٹھیک کرنے آ گئی۔ فاریہ نے اپنی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو ظفر شاہ بھی کھل کر مسکرا دیے۔ تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 20 اور اس کی ٹوٹل ایپیسوڈ 23 بنیں گی، تو اس لحاظ سے ہماری صرف 3 ایپیسوڈز رہ گئی ہیں۔ تو آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی اس کی نئی ایپیسوڈز آئیں تو آپ اس کو فوراً سن سکیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔